السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نکاح کے وقت کی ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے، آپ حضرات نے بھی یقیناً یہ بات سنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے، اگر اس کو نکاح سے پہلے کلمہ نہ پڑھایا گیا تو پھر ایسے شخص کا نکاح نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے بھائیوں نے نہ سنی ہو، لیکن ہم نے یہ بات اکثر و بیشتر عوام کی زبان سے سنی ہے، اور بہت سی جگہ اس بات کو ضروری بھی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی نکاح سے پہلے نکاح والے شخص کو کلمہ ضرور پڑھایا جائے۔ اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا تو پھر اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے، اسی پر آج انشاءاللہ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا اور آپ کو ایک اچھی بات کا علم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ دوستو، جب آدمی نکاح کے وقت نکاح کے ارادے سے کسی نکاح پڑھانے والے کے پاس پہنچتا ہے تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ایسا شخص ہے جس کی زندگی زیادہ تر بے دینی میں گزری ہو، غفلت اور لاپرواہی میں گزری ہو، اور جس کے پاس دینی معلومات بہت کم ہو، جس کے پاس دین کا بیسک بھی نہ ہو، یعنی دین کی بنیادی چیزیں بھی جسے معلوم نہ ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں ذرا شبہ رہتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے اس کی زبان سے کبھی کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو، کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہو جس سے بعض اوقات اللہ نہ کرے کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ انسان بعض دفعہ جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے اپنی زبان سے کچھ اس طرح کی باتیں بول جاتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نکاح سے پہلے علماء کلمہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بھائی وہ جو ایک شک ہے، شبہ والی بات ہے کہ کہیں اس کے اندر ایمان ہی نہ ہو، ایمان ہی نکل گیا ہو، زندگی میں کوئی ایسا کام کر لیا ہو جو ایمان کے منافی ہے، یعنی ایمان کو ختم کرنے والا ہے۔ اس لیے احتیاطاً علماء کلمہ پڑھوا دیتے ہیں۔ بھئی اگر یہ مسلمان نہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے پھر تو نکاح نہیں ہوگا، تو اس لیے کلمہ پڑھوا کر پہلے اس بات کا اقرار کروایا جاتا ہے کہ بھائی دل سے تسلیم کرو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب آدمی زبان سے کلمے کو پڑھ لے گا اور اس بات کا اقرار کر لے گا تو گویا کہ اب یہ پکا سچا مسلمان ہو جائے گا، اب اس کا آپ نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ تو اس میں احتیاط ہے، اور وہ جو شک ایک آدمی کے اندر آتا ہے اس شک کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض علاقے ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جہاں اس کام کو بالکل ضروری سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص ہے جو دیندار ہے، نمازی، حاجی، اور اچھی خاصی اس کے پاس دین کی معلومات بھی ہے، اور اس کو اس چیز کے لیے فورس کرنا، یعنی اس کے ساتھ زبردستی کرنا کہ بھائی اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو ہم تمہارا نکاح نہیں پڑھائیں گے یا تمہارا نکاح نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کہیں یہ چیز رواج پکڑ چکی ہے، اس چیز کو ضروری سمجھا جانے لگا ہے، تو وہاں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، ضروری عمل نہیں ہے، جس کو آپ ضروری سمجھ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ جہاں کلمہ پڑھایا جاتا ہے وہاں صرف احتیاطاً پڑھایا جاتا ہے، اور جہاں نہیں پڑھایا جاتا وہاں نکاح پڑھانے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی میں کیسے شخص کا نکاح پڑھا رہا ہوں۔ اگر نکاح پڑھانے والے کو یہ اندازہ ہو گیا، یہ محسوس ہو گیا کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی زیادہ تر زندگی ہی بے دینی میں گزری ہے، لہذا ضرورت ہے کہ پہلے کلمہ پڑھوا لیا جائے، تو دو باتیں نکل کے آئی، احتیاطاً پڑھوا لیا جائے بہتر ہے تاکہ وہ شک ختم ہو جائے جو اس وقت دستک دے رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو ضروری سمجھا جائے تو پھر اس ضروری سمجھنے کو ختم کیا جائے، یعنی جہاں اس چیز کو یہ سمجھا جائے کہ بھئی اگر یہ نہیں پڑھایا تو پھر نکاح نہیں ہوگا، اتنا زیادہ اس کو ضروری سمجھا جانے لگے تو پھر وہاں ضرورت ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ عمل، یہ کام ضروری بالکل بھی نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی آپ کو آسان انداز میں سمجھایا جائے کہ بھائی جہاں ضروری سمجھا جا رہا ہو اس عمل کو، وہاں ضرورت ہے کہ اس بات کو ختم کیا جائے، اور جہاں اس کی طرف سے لاپرواہی بہت زیادہ کی جا رہی ہو ان کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اس
اس خاص طور سے اس دور میں اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھے کہ بھائی احتیاطاً پڑھوا دیا جائے، احتیاطاً پڑھوا دیا جائے تاکہ شبہ ختم ہو جائے. لیکن اگر ضروری سمجھیں گے پھر اس ضروری سمجھنے کو ختم کیا جائے. ایک اچھا خاصا آدمی ہے، دیندار ہے، آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھو، اس سے پہلے ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو یہ غلط ہے. ایک ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اگر وہ کلمہ ظاہر و پہلے سے اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے، تو اس کو ضرورت نہیں کہ آپ اس کو مجبور کرے، فورس کرے، زبردستی کرے کہ بھائی کلمہ پڑھو. تو یہ بات تھی نکاح کے متعلق کہ ایسے وقت میں اگر آپ کو کوئی زبردستی کہے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اپنے ذہن کے اندر یہ شک نہ رکھے کہ بھئی پتہ نہیں میرا نکاح ہوا بھی ہے یا نہیں. آپ کا نکاح بالکل ہو چکا ہے، آپ کو فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ بھئی میری زندگی کیسے گزری ہے، کہیں میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس سے انسان کا ایمان نکل جاتا ہے. اگر وہ کام کر لیا پھر ضرورت ہے دوستو کہ آپ کو دوبارہ نکاح پڑھوانا پڑے گا. امید ہے آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.